الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اونٹنی کا دودھ۔ آپ بھائیوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ اونٹنی کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، اس پر آپ ویڈیو بنائیں۔ تو محترم، اونٹنی کے گوشت پر پہلے ہی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اونٹنی کا دودھ جو ہے، یہ جتنے بھی دودھ ہیں، بھینس کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، ان سب سے زیادہ اس کے اندر غذائیت پائی جاتی ہے۔ یہ تقریباً ماں کے دودھ کے قریب ہوتا ہے۔ جتنی ماں کے دودھ کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے قریب قریب جو ہے اس کے اندر وہی طاقت ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صحرا کے اندر بغیر کھائے پیے کافی دن تک وہ زندہ رہ سکتا ہے، اور لگاتار یہ 100 میل تک یہ سفر کر سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان اونٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا وہ بھی بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ اس اونٹ کی تخلیق پہ آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹنی کے دودھ کو پسند فرمایا۔ عربوں کے اندر آپ دیکھ لیں، اونٹنی کا وہ دودھ پیتے ہیں، کھجور وہ کھاتے ہیں، شہد وہ کھاتے ہیں۔ ان کے اندر آپ طاقت تو دیکھیں، 4 بیویوں کی طاقت تبھی آتی ہے نا۔ اب خالی یہاں پر آلو اور بینگن کھانے سے تو طاقت نہیں آئے گی نا۔ تو اونٹنی کی جو طاقت ہے، اونٹنی کا جو دودھ ہے، وہ ماں کے دودھ کے برابر ہے۔ ایسے لوگ جن کو ماں کا دودھ کم ملا، وہ اکثر کمزور ہوتے ہیں، لاغر ہوتے ہیں، ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی، وہ بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کمی جو ہے وہ اونٹنی کے دودھ کے ساتھ وہ پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ بھینس کے دودھ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اس کا ذکر کرنا ہی فضول ہے۔ گائے کا دودھ جو ہے اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، تو گائے کے دودھ سے کئی گنا زیادہ اس کے اندر پوٹاشیم ہے، اس کے اندر زنک ہے، اس کے اندر سوڈیم ہے، اس کے اندر کاپر ہے، اس کے اندر میگنیشیم ہے، پھر وٹامن اے اور وٹامن B2 اس میں ہے، اور پروٹین کی بھی مقدار گائے کے دودھ سے کئی گنا اس کے اندر زیادہ ہے، اور وٹامن C کی مقدار بھی گائے کے دودھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر یہ دودھ جو ہے اینٹی بیکٹیریل ہے، یہ جراثیم کش دودھ ہے، یہ خون کے اندر کولیسٹرول کی سطح کو یہ کم کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ، ایسے بچے جن کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے، دودھ ان کو ہضم نہیں ہوتا، وہ اونٹنی کا دودھ پی کر دیکھیں، انشاءاللہ ان کو ہضم ہو جائے گا۔ پھر جتنی بھی یہ آٹو امیون ڈیزیز ہیں، ان کے خلاف لڑنے میں یہ مدد کرتا ہے۔
اس کے اندر اینٹی باڈیز بھی ہیں، یہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اور یہ فری ریڈیکلز کے خلاف لڑتا ہے اور کینسر سے ہمیں محفوظ کرتا ہے۔ یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے، آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونے دے گا، بڑھاپے کے آثار یہ ختم کرتا ہے، چہرے کی جھریوں کو یہ ختم کرتا ہے، آپ کو ہمیشہ یہ جوان بنا کے رکھے گا۔ پھر جتنی بھی یہ وائرل انفیکشن آتے ہیں، سردی کا لگنا، نزلہ، زکام، کھانسی، ان سب میں یہ مفید ہے۔ اس کو شوگر کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا پروٹین ہے جو بالکل انسولین کی طرح کام کرتا ہے۔ موٹاپے سے پریشان لوگ، ان کے لیے بھی مفید ہے، یہ وزن کو کم کرتا ہے۔ پھر یہ جگر کے لیے بہترین ہے، جگر کی تمام بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ ہیپاٹائٹس ہے، فیٹی لیور ہے، لیور سیروسز ہے، لیور کینسر ہے، پیٹ کے اندر پانی ہے، ان تمام بیماریوں کے اندر اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر یہ ہمارے ہاضمے کے نظام کو بہتر کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، ہماری ہڈیوں کو یہ مضبوط کرتا ہے، یہ ہمارے جوڑوں کے دردوں کو دور کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر میگنیشیم موجود ہے۔ پھر یہ حاملہ خواتین کے لیے بھی مفید ہے، لیکن زیادہ جو فائدہ اس کا ہوتا ہے وہ 8ویں 9ویں مہینے کے اندر اگر کوئی خاتون جو ہے اس کو باقاعدگی ساتھ اس کو پیے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ نارمل ہوگی۔ پھر یہ ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے کیونکہ اس کے اندر پوٹاشیم وافر مقدار میں موجود ہے۔ جب یہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر میں بھی مفید ہے، تو پھر دل کی صحت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید بن جاتا ہے۔ جو بچے قد نہ بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بھی اس کو متواتر پئیں تو انشاءاللہ ان کا قد بھی بڑھ جائے گا۔ پھر مردوں کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے، بے اولادی میں بھی مفید ہے اور قوت باہ کے اندر بھی بہت زیادہ یہ اضافہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ یہ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں وہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب نئی ایک تحقیق کی گئی ہے جس میں انڈیا کا ایک علاقہ ہے راجستھان، وہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اونٹ رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر شوگر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اونٹنی کا دودھ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کو اگر آپ یا تو فوراً پی لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو اگر آپ دور سے لے کر آتے ہیں تو اس کو ضرور آپ ابال کر پئیں اور اس کو زیادہ مقدار میں نہیں پینا چاہیے۔ اگر قبض ہے تو پھر آپ پی سکتے ہیں، لیکن اگر قبض نہیں ہے تو پھر زیادہ مقدار میں نہ پیئے، اس سے جو ہے موشن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔